بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم علامہ اقبال کے افکار و نظریات پر مبنی پروگرام اقبال کے شاہین کی اگلی قسط کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نقطۂ معراج۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور اسوہ حسنہ میں واقعہ معراج ایک اہم حیثیت سے متمکن نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کم عقل آج تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ معراج یا واقعہ معراج روحانی تھا تو پھر اتنا شور کیسا؟ شور اسی لیے ہے کہ وہ جسمانی تھا۔ کفار نے بھی بہت شور کیا، اس کے بعد بھی کم عقلوں نے بہت شور کیا۔ کفار کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی اور تشفی تو اسی وقت ہی فرما دی کہ جنہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کے کنگرے کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور پھر کوئی واقعہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ان کا قافلے والوں کا اونٹ گم گیا تھا، تو وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے بارڈر پر پہنچ گئے اور دیکھنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ کیا ان کا اونٹ واقعی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ جو سفر ہے براق اور رفرف کا، علامہ نے اس واقعے سے کیا نتیجہ نکالا اور کیا پیغام دیا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، جو نوجوان نسل کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے میں علامہ کا دو شعر آپ کو سناتا ہوں جس کا عنوان میں نے ابھی ذکر کیا، نقطۂ معراج۔ آپ فرماتے ہیں، ناوک ہے مسلماں، ہدف اس کا ہے ثریا، ہے سر سرا پردہ جاں نقطۂ معراج، تو مانی ون نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جز ابھی چاند کا محتاج۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو ابھی سورہ ون نجم میں نجم کے مطلب بھی صحیح طرح سے نہیں جان سکا، تو نقطۂ معراج کی حقیقت کو کیا پائے گا، اور تو نے اس کے اندر دیکھا ہی نہیں کہ یہ جو مسلمان ہے یہ تو ایک تیر کی مانند ہے جو آسمان کی بلندیوں کو چیر جاتا ہے اور اپنا نشانہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیزوں کو تو نشانہ ہی نہیں بناتا۔ اچھا، اب یہ جو معراج کا واقعہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، وہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کے واقعے سے یہ سبق ملا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ انسان کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، اور انسان ہی اس کا مرکز و محور ہے، اور انسان ہی سب سے اشرف المخلوقات ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور وہ آسمان کی بلندیاں ہوں یا زمین کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی ہو۔ اب علامہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، اخذ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ثریا جیسی بلندیاں، حوصلہ اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تخلیقی کام کیا جائے، اس کائنات کے رازوں کو، اس کے بھید کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، جیسے تحقیق و جستجو، جس سے مسلمان آج کو دور ہیں۔ تو یہ دوسرے شعر میں بھی دیکھیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سارا آسمان ہی انسان کے لیے وہ اس کا ہدف ہے، اور وہ اس میں انسان کی جو تحقیق اور جستجو ہے وہ اس میں سے کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان ہو۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یورپین نے مثلا چاند پر جانا، مریخ پر جانا، اور اس کے علاوہ خلا میں مراکز قائم کرنا، اور اس طرح فطرت کے ہزارہا جو آپ سمجھ لیں کہ سربستہ رازوں سے جو پردے اٹھ رہے ہیں،
ہم بھی کسی زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے جب مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. تو وہ دعوت کیا دے رہے ہیں کہ اقبال مسلمانوں کو سائنسی علوم سے اس سفر کی بار بار دعوت دیتے ہیں، اور انہیں غم تو یہی ہے کہ انسان جو ہم ہیں یعنی مسلمان، وہ انسانی عظمت حاصل کرنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ معراج سے کوئی سبق نہیں سیکھ رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا آپ یہ دیکھیے کہ ابو جہل جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ جب تشریف لائے تو اس نے کیا کہا تھا کہ تم نے اپنے دوست یارغار، اپنے آقا، اپنے مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے؟ کہ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے، میں آسمانوں پر گیا ہوں، اور میں نے. اب آپ دیکھیے کہ یہ 1400 سال پہلے کا جو واقعہ ہے، 14.5 سال پہلے، یہ اس زمانے میں انسانوں کی سوچ کیا ہوگی. آج کے لوگ بھی اگر اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ سوچئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے. آپ ایک لمحے کے لیے رکے اور آپ نے صرف ایک سوال پوچھا اور فیصلہ کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خود سنا ہے یہ واقعہ؟ انہوں نے کہا ہاں. ابو جہل نے کہا. آپ نے فرمایا تو بس بات ہی ختم ہو گئی، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، تو وہ اس معاملے میں کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ایسا ہی ہوا ہوگا. عقل اسے مانے یا نہ مانے، تو پھر آپ کو صدیق کا خطاب ملا. تو جہاں تک تو اس واقعے کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اب علامہ اقبال میسج کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہادی برحق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علم کی موجودہ ترقی سے پہلے ہی عرش کی بلندیوں کا راستہ دکھلا دیا، اور یہ بتا دیا کہ انسان اپنے عمل سے ان بلندیوں کو چھو سکتا ہے، اور یورپین اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں کہ تم تو ابھی تک سورہ ون نجم کہ تمہیدی کلمہ جو ہے ون نجم، اس کا مطلب بھی تم سمجھ نہیں پائے. تو اس میں مجھے حیرانگی کی کوئی بات نہیں کہ تم اپنے ہی مد و جزر میں، مد و جزر کہتے ہیں وہ جو سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تم اس میں الجھے ہوئے ہو، اور ان کے طریقوں سے تم وہی فرسودہ، وہی پرانے طریقے اور وہی تم لکیر کے فقیر ہو. تم نے اجتہاد کا راستہ بند کر دیا، تم نے تحقیق کا راستہ بند کر دیا، تم نے ایجاد کا نام جو ہے وہ صرف سنا ہے، تم نے ایجادات جو ہے کرنے کے لیے کوئی تگ و دو تم نہیں کرتے. اور پھر تمہیں اگر یورپین نے بچھاڑ دیا ہے، تمہیں 100 سال 200 سال پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ آج بھی دیکھ لیں کہ ہم جن ممالک کا ذکر کرتے ہیں، جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں، ہم ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے. اب جب مسلمانوں کا عروج تھا تو انہوں نے ہماری زبان بھی سیکھی، انہوں نے ہمارا یہ جو ہمارے مفکرین ہیں ان کے کلام کو بھی اپنے یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کے دروازے ان کے لیے کھولے. اور پھر سب سے اہم بات کہ انہی یورپین نے، وہ خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ اگر ہم نے سائنس مسلمانوں سے نہ سیکھی ہوتی تو ہم خود 500 سال پیچھے ہوتے. یہ ان کا کہنا ہے جن کے ہم قصیدے پڑھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں سے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، جابر بن حیان سے لے کر ابن الاسم سے لے کر ابو علی سینا، آپ کسی کا بھی نام پڑھ لیں. تو اب کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں واقعہ معراج میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تمہارا جو ہدف، تمہارا جو نشانہ، تمہارا جو ٹارگٹ ہے وہ ثریا تک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سکائی از دا لمٹ. علامہ کہتے ہیں سکائی بھی لمٹ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو جو انہوں نے جو، اور آج کی نوجوان نسل کے لیے اس میں بہت بہت بڑا راز پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دوبارہ بام عروج تک پہنچ سکتے ہیں. مسلمان پھر اپنی کھوئی عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی روشنی میں اس نقطۂ معراج کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جسمانی معراج ہے
اس میں اگرچہ میں اس کے باقی فیض و برکات اور اس کے باقی جو اس کے ہمیں بہت ساری چیزیں، مثلا نماز مومن کی معراج ہے، میں اس کا ابھی ایک اسلامک ٹاپک ہے، میں اس پہ نہیں ابھی اس کا ذکر کرنا چاہتا، وہ بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں اس کا حصہ کیا ملا کہ اس معراج کا آج بھی، کہ وہ نمازیں جو ہیں وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے وہ جو تحفہ ملا، اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے، ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم وہ معراج ہر نماز میں، یعنی مومن کی معراج ہے تو اس کا حصہ ہمیں ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ تو ابھی تو اس کے اور باقی جو میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن علامہ اقبال نے کس نظر سے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم تحقیق کے راستے دوبارہ کھولو، جستجو کے راستے کھولو، اور ان مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، نوجوان نسل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس عروج کو حاصل کرنے کے لیے واقعہ معراج سے سبق سیکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس میں ہمارے جو ہیں ہمارے سرکردہ لیڈروں کا یہ ہے قصور ہے، سلطنت مغلیہ کو بلیم کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی پاکستان جو ہے اس نے ڈے ون سے جب وجود میں آیا وہاں پر اس طرح۔ دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کہیں سے تو آخر شروع کرنا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان جو ہیں، اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اگر ہم یہ دوبارہ ہماری جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کو اگر ہم کٹ کاپی پیسٹ سے نکال کر صحیح معنوں میں تحقیق و جستجو کے جو ہے وہ زمرے میں لے آئیں، اور جس طرح دوسرے ملکوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے تو آپ بتائیے کہ اس سے عوام الناس کو کیا فائدہ پہنچا۔ اس طرح کی اگر ہماری سوچ اور اس طرح کی اگر اپروچ ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ اور میں آج کا جو پروگرام ہے وہ علامہ کے اسی شعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقیناً آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔